Hello and Assalamu alaikum everybody. My name is Nadia and آج ہم بات کریں گے کہ ایک ان اسکول بچہ کی کیا پروگریس ہے، ایک ان اسکول بچے کی کیا پروگریس ہے، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو کیونکہ ہم اس کا کوئی ویکلی ٹیسٹ نہیں لے رہے، کوئی منتھلی ٹیسٹ نہیں ہو رہا، کوئی اس کے کوارٹرلی ٹیسٹ نہیں ہو رہے، کوئی اس کی ایئرلی اسیسمنٹ نہیں ہو رہی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا مینٹل لیول کیا ہے، اس کی کیا گروتھ ہو رہی ہے، مینٹل گروتھ کیا ہو رہی ہے، انٹلیکچوئل گروتھ کیا ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑا سادہ سا سوال ہے اور اس کا ایک بڑا سادہ سا جواب ہے، جو کہ یہ ہے کہ اسکول اور ان اسکول یہ دو یہ ایک اپوزٹ چیز ہے. ان اسکول از ٹوٹلی اپوزٹ ٹو اسکولنگ. سو اسکولز میں اسیسمنٹ ہوتی ہیں، اسکولز میں ہم بچوں کو ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس کے مارکس آتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ابھی ٹیسٹ دیا، ابھی اس کا یہ مارکس آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ایک ریگرس میتھڈ ہے جس میں ایک اسپونٹینیس آپ کو اسپونٹینیسلی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ اس وقت کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. ایون آپ اس کا ایئرلی اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ایئر کی آپ کو پتہ چل جاتی ہے، اسپونٹینیٹی ہوتی ہے اس کے اندر کہ یہ اب کہاں اسٹینڈ کرتا ہے میرا بچہ. ٹھیک ہے، تو اسکول جو ہے، جو ان اسکول پروسیس ہے، وہ بالکل اپوزٹ ہے. اس میں ہم بچے کی پروگرس کو میجر نہیں کرتے. جس طرح ہم پیرنٹس کے اندر کھجلی ہوتی رہتی ہے نا کہ ہم ان کا مائنڈ کھول کے دیکھیں کہ اندر کیا چل کیا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کہاں تک پہنچے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسکول کی جو آپ اسیسمنٹ دیکھتے ہیں، جو اس میں آپ اس کے ٹیسٹ دیکھتے ہیں، اس کی جو ریزلٹس ہوتے ہیں، اس کی جو گریڈز ہوتے ہیں، وہ بیسکلی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کتنی جلدی کوئی چیز یاد کرتا ہے، میمورائز کرتا ہے اور اس کو ریٹین کرتا ہے اپنی میموری کے اندر. اور اس میں چلیں اگر آپ 50% یا 60% یا 70%، 75% اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں اس کے اندر وہ اپنا جو یاد کیا ہوا نالج ہے اس کو وہ اپلائی بھی کرتا ہے، تو اگین یہ ہمارے پارٹ پہ دس از لائک ویری ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم وی ڈیمانڈ کہ ہز اور ہر مائنڈ جو ہے نا وہ کام کرے. اتنی ایج میں اس کا مائنڈ کو اتنا کچھ آنا چاہیے، اتنی ایج میں اس کو یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی ہماری اپنی ڈیزائر ہے ایک بچے سے، ایک ٹین ایجر سے ایک ڈیزائربل رزلٹ پروڈیوس کرا. ٹھیک ہے، اگر وی وانٹ 100% مارکس، وی وانٹ A+ گریڈ، تو دس از آر ڈیزائربل ریزلٹس ہیں ہمارے. سو ان اسکولنگ کے پروسیس میں وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ امیڈیٹ. ہمیں کوئی بالکل فوراً سے کوئی ایک رزلٹ، کوئی ایک سیٹسفیکشن نہیں چاہیے ہوتی کہ یا کوئی ایک میجرمنٹ نہیں چاہیے ہوتی کہ یہ بچہ جو ہمارا بچہ ہے یہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے جو ٹائم لگاتا ہے اور یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اب اسکول کا پروسیس کیوں سو مینی پیپل ٹرسٹ دس پروسیس؟ بیکاز اٹس اے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پروسیس. ہم لوگ بھی اسی پروسیس سے گزرے ہیں، ہمارے پیئرز اس پروسیس سے گزرے ہیں، ہمارے سے پہلے جو جنریشن ہے وہ بھی اسکولوں میں پڑھی ہوئی ہے. تو اٹس لائک ایئرس ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پروسیس ہے. اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ ہوگا تو ایسے ہو جائے گا، اتنے نمبر لے گا تو ادھر چلا جائے گا، اتنے نمبر لے گا تو ادھر چلا جائے گا. ایوری تھنگ از پری پلانڈ. تو ہمیں پتہ ہے یہ سیٹسفیکشن ہے کہ بھئی یہ اس طرح جائے گا. جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ C گریڈ لے رہا ہے تو یہ آگے تک نہیں جائے گا، تو ہم اس لیے ٹینشن لیتے ہیں اس بات پہ. جبکہ ان اسکولنگ جو ہے وہ ایک بالکل برانڈ نیو بات ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ ہمارے ایریا کے لوگوں کے لیے، جو کہ بہت زیادہ جن کی لائف سم ٹائمز اس چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ان کا بچہ کتنے گریڈس لیتا ہے. اور کچھ ہم پیرنٹس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم شاید ہماری جینز میں ہوتی ہے کہ وی آر سو کمپیٹیٹیو اور ہمیں ہر چیز کو کمپیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے
ریلیٹیوس کے ساتھ, اپنے نیبرس کے ساتھ, اپنے پیئرس کے ساتھ. اور اس چکر میں ہم افیکٹونیس پہ دھیان نہیں دیتے, جبکہ ہم صرف اس کو کسی اور اس میں لیتے ہیں, پرسپیکٹیو میں لیتے ہیں. ایون ہمارا بچہ اسٹڈیز بھی کر رہا ہے تو اس کو ہم بجائے اس کی کہ ہم اس پرسپیکٹیو میں لیں کہ اس کی مینٹل گروتھ کتنی ہو رہی ہے, وہ کتنا کچھ سیکھ رہا ہے, یا اس کی پرسنالٹی کتنی گروم کر رہی ہے, اس چیز کی بجائے اگر ہم بالکل فوکس کرتے ہیں گریڈس کے اوپر, اور ہم کہتے ہیں کہ بھی میرے بچے کے گریڈز اتنے آ گئے اور اس کے اتنے نہیں آئے, تو it becomes, the whole process becomes pointless. تو for that I want to share one research جو کہ بہت سارے لوگوں پہ, بہت سارے بچوں پہ for like maximum like 70 to 75 years تک کی گئی ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے کے بیک گراؤنڈ کیا تھے, اور بچے کس ماحول میں پلے ہیں, ان کو ایجوکیشن کون سی دی گئی, مڈل کلاس تھے, رچ تھے, لوور مڈل کلاس تھے. انہوں نے سب کو اسٹڈی کیا, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ انسان کی زندگی پہ اثر کرتے ہیں اس کو ایک اچھا اور سکسیزفل اور ایک ہیپی انسان بنانے کے لیے. یہ بڑی ایک آپ گراؤنڈ بریکنگ جس کو کہتے ہیں نا بات ہے. they did that, اور اس سب کو رکھ کے, اور مطلب یہ ایک ریسرچ نہیں ہے, there are so many different research, اور جس میں سب سے زیادہ authentic research جس کو مانا گیا ہے, جس کو یعنی کہ جو یوزفل, یعنی کہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ سکسیزفل ہوگا یا نہیں, لائک میکسیمم اسکیل پہ, وہ ہے مارشمیلو ٹیسٹ. اس مارشمیلو ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو ایک مارشمیلو دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر آپ اس کو ابھی کھانا چاہتے ہو تو یہ آپ کو ایک مارشمیلو ملے گا, لیکن اگر یو کین ویٹ, اگر آپ ویٹ کر سکتے ہو اور 2 گھنٹے بعد آپ کو 2 مارشمیلوز ملیں گے. اب they say کہ جو بچہ would wait for 2 marshmallows, there is a higher probability کہ وہ بچہ would be successful in life. That's the thing. So yeah. اب اس میں کیا چیز آتی ہے, اس میں آتی ہے صبر, پیشنس. I'm not giving you this example کہ آپ اس کو اپنے بچوں پہ ٹرائی کریں. I'm giving you this example for yourself, to the parents. آپ ابھی ایک مارشمیلو کھانا چاہتے ہیں, ابھی کے ابھی, immediate, spontaneous, تاکہ you could just go ahead, match the cards with the other people. I remember I was giving my A-levels کے papers, تو وہاں پہ there was a بچی جس کو O-levels کو ریپیٹ کر رہی تھی. ریپیٹ اس طرح کر رہی تھی کہ she had 9 A's. اس نے basically 13 subjects attempt کیے تھے, جس میں سے she had 9 A's. باقی جو تھے 4 subjects اس میں اس کے 20 تھے. She was repeating it to get 4 more A's. And she told me, she said کہ جب ہم لوگ آپس میں مطلب ہماری کوئی پارٹی شارٹی ہوتی ہے تو مطلب ظاہر ہے ان کے کچھ فرینڈز ہوتے ہیں, بڑے ہائی لیول فرینڈز ہوتے ہیں یہ وہ, اینڈ شی سیڈ کہ فلانی آنٹی واز boasting about the progress of her son. She first asked کہ آپ کی بیٹی نے کتنے A's لیے ہیں, and my mother probably said کہ 9, and she said کہ میرے بیٹے نے تو 13 A stars لیے ہیں. Can you imagine کہ you were so proud of having 9 A's, ہاں, like my god, اگر میرے 9 A's ہوتے تو میری تو لائف بن جاتی. Yeah, 9 A's.
it's like you can boast, I could boast about it like all my life کہ you know O levels میں میرے 9 A's آئے تھے, but that girl had to go through this and she was not happy about it, though she worked so hard کہ this time I'm gonna just do it, I'm gonna nail it. اور اس کو تھوڑا ایکسپیرینس بھی ہو گیا ہوگا کیونکہ اس نے پہلے ایگزامس دیے تھے, تو اس کو اب زیادہ بیٹر کر پائے گی شاید. So it's not only her effort, her time, but also more money. Lekin, what's the point? What's the point? Because we want to show people, we want to let them know. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی سے کمپیٹ کرنا اس لیول پہ is ridiculous, because کسی نے اگر آپ کسی کے 850 نمبروں سے کمپیٹ کر رہے ہیں, تو کوئی ایسا بھی بیٹھا ہوا جس نے 1000 میں سے 980 نمبر لے آئے ہیں, ٹھیک ہے. So it is not possible. I'm not against this thing that one should not compete. One should compete on their own interest. اگر ان کو خود بچے کو انٹرسٹ ہے اس چیز میں, بچہ کمپیٹیٹیو ہے, بچہ wants to learn it, بچہ wants to go, پھر آپ اس کو پش کرو, پھر آپ اس کو ہر لیول پہ پش کرو. آپ یہ دیکھ لو کہ اس کا ایک ٹریٹ ہے, اور آپ اس کو ایسا انوائرمنٹ دو, پھر آپ اس کو ایسا انوائرمنٹ دو جہاں پہ وہ اور زیادہ اپنے آپ کو نکھار سکے. لیکن اس کو ایک بینچ مارک نہیں بنا لو, اس کو ایک یہی نہ بنا لو کہ ہر بچے پہ اپلائی ہوگا, تو that's the thing. Why I was saying کہ marshmallow test میں نے اس لیے مینشن کیا کہ this is something that we have to use. اگر آپ انسکولنگ کرانا چاہتے ہو اپنے بچے کو, تو you have to pass the marshmallow test. You have to wait for 2 hours to get 2 marshmallows. It means that you have to wait for a long period of time to see the results in your child. Because I cannot guarantee you that your child would be like, آپ اس کے مائنڈ کو میجر کر سکو گے, اس کی میمورائزیشن کیپیسٹی کو میجر کر سکو گے. اٹس ناٹ پاسبل, ٹھیک ہے. آپ اس کو انٹیلیجنس تو آپ ہر وقت آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کا بچہ ڈمب ہے یا انٹیلیجنٹ ہے یا اسمارٹ. آپ کا چھوٹا سا بچہ جو کہ لائف کے جو کہ روٹین کی پرابلمس بڑے مزے سے سالو کر رہا ہوتا ہے, بڑی آسانی سے سالو کر رہا ہوتا ہے. جس طرح دی ادر ڈے آئی سا مائی چائلڈ کپڑوں کی باسکٹ کے اوپر, شی ٹرائیڈ ٹو ہاپ ان. Obviously her legs were small, she could not hop in directly. What she did, I noticed after some time, اس نے جا کے اس کو ٹوکری کو کرسی کے ساتھ رکھ دیا. اس کرسی کی ہائٹ ٹوکری جتنی تھی. Now she jumped on the chair, اور وہاں سے slither کر کے she hopped in the basket. It's a very small thing. لیکن شاید یہ بڑی کامن سینس ہو, لیکن she used it. She did not give up on it کہ I want to get in, اور وہ کھڑی بھی ہونی چاہیے. اس کو لٹا کے میں نے اندر نہیں جانا, اس کو کھڑے ہونا چاہیے اور میں نے اندر جانا ہے. تو what is the way around it? So every day آپ کا بچہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ادھر وہ ڈمب ہے یا وہ اسمارٹ ہے, وہ روز کی پرابلمس کو کیسے سالو کر رہا ہے, کہاں پہ وہ گیو اپ کر رہا ہے, کہاں کیا کر رہا ہے. سو لائف, لیٹ ہم لیو لائف, اور اس کو لائف کے اندر چیلنجز دیں. اس کو لائف کے اندر کبھی اگر وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے اس کو کرنے دیں. اگر وہ کچھ کام میں پھنس رہا ہے اس کو پھنسنے دیں, اس کو ہی یوز کرنے دیں. آپ فوراً وی وانٹ دیم ٹو ہیلپ آؤٹ کہ ہم جلدی اس کام کو کر لیں. Let them do it. First they would do it, then they would learn how to do it, and then they would keep on learning. And یہ ان کا this is the learning process for unschooling. So memorization capability of your child, you cannot measure it, ٹھیک ہے, in homeschooling, in unschooling. دو میمورائز ضرور کرائیں اپنے بچے کو, ٹیبلز میمورائز کرائیں, اس کو اسپیلنگس میمورائز کرائیں, لیکن وہ چیزیں میمورائز کرائیں کیونکہ میموری, وائی وی ہیو میموری ان آور ہیڈ, obvious to memorize things, ٹھیک ہے. یہ کیوں تھی, کیونکہ we have to go out, find food, کہاں پہ پانی ہے, کہاں پہ کون سے چیز اویلیبل ہے. یہ ساری چیزیں سروائیو کرنے کے لیے میمورائزیشن ہیز بن, ڈسیبلٹی ہیز بن گیون ٹو اس. لیکن جب
we have Google Maps, so what's the need of memorizing, spaces and places? Do it, لیکن اس کو اٹس ناٹ اے نیسیسٹی نا. ٹھیک ہے, آپ اپنے پلیزر کے لیے, اپنے فن کے لیے یو کین. اگر آپ کو ویسے آٹومیٹکلی یاد ہو جاتے ہیں راستے, ونڈرفل. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ویسے, اگر آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہو جاتی ہے, اٹس امیزنگ. لائک آئی ایم ناٹ ایٹ آل اگینسٹ میمورائزنگ اسٹف, لیکن پلیز ڈو ناٹ فورس اٹ. ہمیشہ اپنے بچے کو ایک ایسا ماحول دیں جس میں اسے اپنی کتابوں سے پیار ہو, جس میں اسے نالج سے, انٹلیکٹ سے پیار ہو. ٹھیک ہے, جس میں اس کو گریڈز لینے کی ایک ریس, ایک اپنے ماں باپ کو پروگریس شو کر کے پھر اپریسیشن لینے کی ایک چاہ نہ ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک لگن ہو دنیا کو اسٹڈی کرنے کی, اس کو سمجھنے کی. اور یہ ہر بچے کے اندر ہوتی ہے کیوریوسٹی, کیونکہ دنیا آؤٹ سائڈ اتنی امیزنگ ہے کہ ہر کوئی بچہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہے. اور اتنی ساری انٹرسٹ کی چیزیں, کوئی گاڑیوں میں انٹرسٹ لیتا ہے, کوئی بکس میں, کوئی کہانیوں میں, کوئی جسٹ. لیکن انسکولنگ کا پروسیس ٹائم لگاتا ہے. ایک دم آپ کو پروگریس نہیں ملے گی. اگر آپ اس چاہ میں ہیں کہ آپ کو بچے کی پروگریس ایک دم ملے, یا آپ کو کوئی اور آگے کہتا ہے, کوئی اور لیڈی, کوئی اور لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھی میرا بچہ تو اتنا تیز ہے, میرا بچہ یہ پروگریس کر رہا ہے, تو بیٹا آپ ان کو کہو ٹھیک ہے یار, تمہارا بچہ, تم بڑی اسمارٹ ہو, تمہارا بچہ بھی ایسے ہی ہونا تھا, تو ٹھیک ہے. We have faith in the abilities of our children. I have faith in myself. I have faith in my decision. And do not let other people decide for you and for your children. You got to take control of your life. Thank you and have a wonderful day. Bye-bye.